نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الامين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله وتبارك في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے پاک نبی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے ساتھ اور گنبد خضرا کا تصور رکھتے ہوئے پیارے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اس طرح پیش کریں کہ جس طرح رب اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے وہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. لاکھ سلام اس آقا پر مطلقوں جس نے توڑ دیے. لاکھ سلام اس آقا پر مطلقوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے روح موڑ دیے. اس رکن عالم نے بتا کیا کیا نہ دیا انسان کو. دستور دیا قانون دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. اس رکن عالم کی باتوں میں کچھ لطف ایسا ہم نسو کہ جب سے چڑھا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے. جب سے چڑھا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے. معزز حفاظ اکرام اور عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک بندہ سیاسی آدمی ہونا تو وہ بندہ اس کے لیے نعرہ لگائے تو وہ بڑا خوشی کا اظہار کرتا ہے. آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب آپ کو عطا فرمایا آپ اس کے گن گا رہے ہیں. حضرات محترم بات تھوڑی سی سمجھ کے حوالے سے ہے کہ کوئی بندہ کبھی اپنا محبوب کسی دوسرے کو عطا نہیں کرتا. اللہ رب العالمین وہ اتنا مہربان ہے کہ اس نے اپنا محبوب آپ کو عطا فرما دیا. میں اپنی گفتگو کی طرف چلتا ہوں. اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر جا بجا جگہ پر اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی حمدہ ثنائی بیان کی ہے. ایک آیت مبارکہ اپنے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا یہ رسول ہیں کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ عقل کا تقاضا کرتی ہے کہ فطرت انسانی میں رب تعالیٰ نے محبت کا تخم رکھا ہوا. یہ بغیر محبت کے نام نہیں لیا جاتا. جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا تذکرہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے. آپ بھی ساتھ میرے ساتھ مل جائیں. میں بھی ایک تھوڑا سا ہے تو زبان ٹوٹی پھوٹی ایک نعت کا مصرع ہے وہ بھی ساتھ پڑھیں گے. آپ بھی ساتھ پڑھیں. جب سے بیٹھو خدا گواہ ہے. جب سے بیٹھو خدا گواہ ہے. وہ آ رہے ہیں ہوا کی
کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ نہ مانے کوئی یہ اس کی مرضی، نہ مانے کوئی یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ بابا جی کا شفا شریف کے اندر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک سوال لکھا گیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ سوال سنیے توجہ رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمہیں کس طرح محبوب ہیں، آپ انہیں کس طرح اپنا محبوب سمجھتے ہیں۔ وہ آگے سے آپ نے ارشاد فرمایا، علی وہ ہے کہ جو خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے، علی وہ ہے کہ جو جس کی دہشت سے ہر بندہ جو سامنے آتا ہے تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ پیاسا ہو، جس کو سخت پیاس لگی ہو اور گرمی شدید ہو، جس وقت اسے پوچھا جائے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ کیا کہے گا کہ ٹھنڈا گلاس پانی کا دے دو۔ تو جس طرح اس وقت اس بندے کو اس ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک بندہ مومن کے دل کے اندر جو اللہ کے پیارے محبوب کی جو محبت ہے وہ اسی طرح اجاگر ہوتی ہے۔ ذات محترم قلندر لاہوری ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امت جو ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحدید پر رہے تو پھر اس کو سربلندی حاصل ہوتی ہے، اور اگر امت حضور سے کٹ جائے تو پھر زوال اس کو آ جاتا ہے، اسے سربلندی نصیب نہیں ہوتی۔ تو آپ دو مصروں کے اندر یہ بڑا مشہور و معروف شعر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ بچے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پیارے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبلہ استاد محترم محمد اقبال نوری صاحب نے بھی بڑا اچھا کلام پڑھا، ذوق کی تبدیل ہو گیا۔ میں دیکھ کر تو کچھ اور لایا تھا، اب بیان کچھ اور کروں گا۔ اور قبلہ استاد محترم متین صاحب نے بھی اچھا کلام پیش کیا۔ تو پڑھنے سے اللہ رب العالمین اجر کیا عطا فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو، اس اپنے امتی کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں۔ آپ نے نا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں 200 شعر لکھے۔ کتنے شعر لکھے؟ 200 شعر لکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی شان میں 200 شعر لکھے ہیں۔ آگے سے دعا دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول جو دعا دے رہے ہیں۔ فرمایا اے نابغہ، اللہ رب العالمین
تیرے موروں کو سلامت رکھے۔ اب یہ قبلہ قاری اقبال نوری صاحب موجود ہیں، مورے ہوتے ہیں یہ جو دو جبڑے ہیں، ان کے درمیان جو دانت ہیں، پرانے پاپی جو کہا کرتے تھے کہ اللہ تیرے مورے کی سلامت رکھے۔ مورے ہوتے ہیں یہ دونوں جو جبڑے آپ کے دانت جو ہیں، اس دوائیہ کلمات کی وہ اثر دیکھیے۔ حضرات محترم تفسیر بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی کرم نوازی فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعائیہ کلمہ وہ اتنا قبول ہوا۔ ویسے تو ہر دعائی پہلے آقا کی قبول ہوئی، اور حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو دعا کی، اللہ رب العالمین نے آپ کو 120 سال عمر عطا فرمائی، 120 سال عمر عطا فرمائی، اور 120 سال تک آپ کے مورے جو تھے صحیح سلامت سے کوئی ایک دانت بھی ٹوٹا ہوا نہیں، سارے کے سارے دانت آپ کے سلامت ہے، کوئی ایک دانت بھی ٹوٹا ہوا نہیں۔ تو دعا دیکھیے اور کرنوادی دیکھیے اللہ کے پیارے رسول کی۔ حضرات محترم ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے اس کی نبوت کی دلیل کے لیے اسے کچھ معجزات عطا فرمائے۔ آپ بھی جانتے ہیں ہر وقت کلاس کے اندر بھی کہا، جب جا جگہ پر کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آج ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن بھوک لگی تھی شدید، رہا نہ گیا، دل کے اندر خیال پیدا ہوا گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو چلتے ہیں راستے کے اندر کہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کوئی آئے گا راہ گزر تو کھانے کے لیے پیش کر دے گا۔ آپ راستے کے اندر جا کر بیٹھ کے غور کیجئے گا، علم کے حوالے سے تھوڑا سا واقعہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ آپ نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا، ابو ہریرہ نے اسی وقت فوراً بتا دی، اس کے والے سے تھوڑی تفصیل تھی وہ بھی بتا دی، چل دیے، پوچھا نہ کسی حال سے کہ حال کیسا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے۔ کچھ لمحے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ گزرتے ہیں، ابو ہریرہ کو راستے کے اندر بیٹھ کر دیکھتے ہیں، بیٹھا دیکھتے ہیں، تو گزار ہوتے ہیں ابو ہریرہ وہ جو فلاں صورت ہے اس کے اندر یہ آیت ہے، اس کی تھوڑی سی تفسیر تو بتا دو۔ وہ بتا دیتے ہیں اور سن کر پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں چند لمحوں کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حال کیسا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا حال تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے تمہیں بھوک لگی ہے۔ آپ سننے رہے، میرا تو حال ٹھیک ہے، اور ابو ہریرہ میرا خیال ہے تمہیں بھوک لگی ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لجپال آقا ہیں، آپ تو ہر والے سے جاننے والے ہیں، بے شک مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ۔ مسجد نبی کے اندر تشریف لاتے ہیں، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جائیں، مسجد نبی کے اندر جو صفائے جو چبوترا تھا جس کے اوپر بیٹھ کر صحابہ اکرام علم حاصل کرتے تھے، 70 صحابہ اکرام اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے، جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں اور حیرانی کے حالت میں چلے جاتے ہیں، اور دل کے اندر خیال ہوتا ہے مجھے لگی ہے حضور انہیں بلا رہے ہیں، بلا کر لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس دودھ کے اندر ڈالتے ہیں، بات تو ہے کہ انگلیاں ڈالتے ہیں، بعد ہے ہاتھ لکھا ہوا، انگلیاں ڈالتے ہیں، اسی کو سمجھ لیجیے۔ تو ایک پہلے صحابی کو دیتے ہیں، بھائی وہ صحابی پیتے ہیں، دوسرے صحابی، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ 70 کے 70 صحابہ پی چکتے ہیں، ابھی پیالہ اسی طرح موجود ہوتا ہے۔ پھر وہی پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جاتا ہے۔
ابو ہریرہ پیتے ہیں، ابھی پیالے کے اندر دودھ موجود ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ پھر پی، فرماتے ہیں دوسری دفعہ میں پھر پیتا ہوں، تیسری دفعہ پھر اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی ابو ہریرہ دوبارہ پھر پی، 3 دفعہ پی چکے ہیں۔ فرمایا میری بھوک مٹ گئی، اور پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کو مبارک کے ساتھ منہ لگا کر دودھ پیتے ہیں اور وہ پیالہ ختم ہو جاتا ہے۔ 70 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 آدمی اس ایک پیالے سے دودھ پیتے ہیں اور اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ہمارا یہ مکتب ہے جسے آپ ایڈمیشن اسکول کالج کے نام سے جانتے ہیں۔ ہر ایک محفل کا ایک مقصد اور دعا ہوتا ہے، ہر ایک بزم کا کوئی انجام ہوتا ہے، جس طرح ابتدا ہوتی ہے اس طرح اس کا انجام بھی ہوتا ہے۔ کچھ علم کے حوالے سے تھوڑی باتیں کر دی جائیں اور سیرت رسول کے حوالے سے پیغام بھی حاصل کر لیں۔ حضرات محترم، اس قوم پر، اس امت پر جو نازل ہونے والی جو کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید۔ پہلا لفظ جو نازل ہوا وہ کیا لفظ تھا؟ تھوڑا سا بولیں گے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اور اس لفظ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے سکھایا، فرمایا کہ پڑھو اے میرے محبوب، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جب تک مسلمان پڑھنا لکھنا اپنے اوپر لازم کرتا ہے پھر وہ جہالت کے اندر کبھی جا نہیں سکتا۔ یہاں پر 2 دور موجود ہیں۔ ہم ایک ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے، جسے یعنی کہ مکی دور سے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، جو پہلا دور ہے اس کو ہم کہتے ہیں جہالت کا دور۔ اس کا وقت علم کا کوئی دورہ نہیں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ